کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا، کیا کریں، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے۔ درد سے توبہ، رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہو، اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں، آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑا ہے۔ بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کو نہیں نیند آتی، اس کے گھر چلے جاتے، ہم اپنے سارے رشتوں کو، تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں، فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں، بھائی بھیجتا ہوں، ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے۔ لیکن کمال ہے نا، یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹھ گیا تو جب وہ روٹھ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کرامت نہیں ہو، پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہو تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی۔ وہ روٹھ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا۔ خدا را خیال کریں، دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے، رب رسول ناراض نہ ہونے پائے، اس کا خیال کریں۔ حضور فرماتے ہیں مسکراتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے، معدہ، جگر، ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ، خدمت کرو، ہر طرف پریشانی ہے۔ وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی، سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا۔ اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں غلطی لگ گئی تھی۔ مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دوائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، او میں تو بچ گیا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا، پانی، پیسے، ہر چیز رکھی ہوئی تھی، صحرا تھا بہت بڑا، درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا۔ اب اس نے اونٹنی کی لگام، اونٹنی کی نکیل اپنے سرہانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے۔ صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، تھک گیا۔ کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا، انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے، اب نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی، بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی۔ جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے، رب کو اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا بندہ آ گیا ہے، میرا بندہ آ گیا ہے، میرے گھر آ گیا، اس نے آنسو بہائے ہیں، اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی ہوں، تیرا ہی رزق کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ وہ آ گیا۔ فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتا ہے۔ گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔
ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ہم نا گناہگاروں پر بھی فتویٰ دینے میں جلدی کرتے ہیں اور نیکی پر بشارت دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کب توفیق توبہ دے کے اپنے قریب کر لے، لیکن بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی فتویٰ دینے میں. اور یہ فتویٰ صرف مفتیوں کا نہیں رہ گیا، یہ میری طرح کے، آپ کی طرح کے ڈھیروں میں ہوگا جنہوں نے جیب میں فتوے ڈالے. بھئی آپ نے کیوں ذمہ داری لے لی ہے جنت میں داخل کرنے کی اور نکالنے کی؟ یہ تو میرے رب کریم کا کرم ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے. لیکن کچھ لوگ نا بڑے پکے ہو گئے ہیں کہ شاید جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے. کبھی کبھی کچھ چیزیں عجیب بھی ہوتی ہیں، لہذا خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے بات کرنی چاہیے، اپنی مرضی کے فتوے نہیں داغنے چاہیے. وہ دیکھو جی فلانا بندہ یوں کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں پوری بات کا، آپ کو علم ہی نہیں پوری بات کا. حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو کروڑوں کا کاروبار کرتے دیکھا تو میرے دل میں خیال ہے یہاں بھی اللہ کرنی چاہیے تھی، دنیا داری کر رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں حج سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا وہی بندہ سارا کچھ رب کی بارگاہ میں خیرات کر رہا ہے، اور سینکڑوں غریب حاجی ہیں جن کو پورے خرچے دے رہا ہے. تو میں نے وہی اپنی سوچ سے توبہ کی کہ میں کہاں تھا. بڑی جلدی کھڑے نہ ہو جائیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنی ایک خاتون کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے. میرے دل میں معاذ اللہ خیال آیا کہ دیکھو کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ یہ ہے، اور پاس بوتل بھی پڑی ہے، جانے شراب ہے. کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کی کشتی آ رہی تھی دریا میں، وہ ہج کو لے کھائے، کشتی میں 4-5 لوگ تھے، وہ دریا میں ڈوبنے لگے. وہ آدمی تیزی سے اٹھا، دریا میں چھلانگ لگائی، پہلے ایک کو نکالا، پھر دوسرا نکالا، پھر تیسرا نکالا، ایک بندہ رہ گیا. کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گناہگار سمجھا ہے، میں تو بڑے غلط انداز میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ نے جو سوچا چلیں گے چوتھا بندہ آپ نکالنا ہے. کرے نا یہ کام بڑے بھولے بھالے بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں. اتنی جلدی فتویٰ. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں پشیمان ہوا، میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا، تو دیر نہ کر، چوتھا ڈوب نہ جائے. تو اس نے چھلانگ لگائی، چوتھا بھی نکال لایا اور کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچنے میں، یہ بی بی میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے. ہم ماں بیٹے کا یہ مشغلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے لوگ مسافر اترتے ہیں، اور یہاں سے کسی کا گھر 100 میل ہے، کسی کا 200 میل ہے. ہم صبح سرکہ کھجوریں روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں، مسافروں کی نوکری کرتے ہیں، کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی، ان سے بھی مانگی، رب سے بھی مانگی. انہوں نے مانگ لی نا، بزرگ تھے، پر ہم کو نہیں تیار مانگنے کو. ہم ہر وقت بدگمانیاں، وہ فلانے جرم کرتا تھا، میں اسے اب کیسے نیک مان لوں. بھئی اب وہ نمازی ہے، خدا کے گھر آتا جاتا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا. سنیں حضور کیا فرماتے ہیں. نبی پاک صاحب الاخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل دیکھیے، فرمایا رب اس وقت بڑا ہی مسکرائے گا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا. یا رسول اللہ مقتول تو گیا، یہ قاتل کیسے چلا گیا؟ حضور فرماتے ہیں جائے گا، اور جائے گا اور رب مسکرائے گا جو اس کی شان کے لائق ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے ایک مومن کو قتل کیا تھا، وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا. اب اللہ نے بعد میں اسے توبہ کی توفیق دے دی. پہلے اس نے کلمہ پڑھا، پھر یہ میدان میں اترا، کافروں سے لڑا، یہ شہید ہوا، رب نے اسے بھی جنت دے دی. قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں. اور بات اتنی انوکھی ہے کہ رب دیکھ کے مسکرا رہا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. ہم جلدی میں ہیں،
ہم انتظار نہیں کر رہے کہ شاید توبہ کر جائے، ہم انتظار نہیں کر رہے، لیکن میرے عزیز اتنی جلدی نہ کریں. سوچوں کا صاف ہونا، ذہنوں کا پاک ہونا اور لوگوں کے بارے میں گمان کا اچھا ہونا. آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اسے کہیں ٹینشن بڑی ہے، میں ان کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں، وہ سب سے پہلا سبق آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ اچھا سوچا کریں. اچھا سوچنے سے بندہ تندرست رہتا ہے. کس سے بندہ تندرست رہتا ہے؟ ہاں جی، واقعی. یعنی اس والے پڑوسی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے گھر میں، اس والے کے بارے میں بھی، چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے، اور بڑے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچنا ہے. یعنی اپنی برادری قبیلے کے بارے میں بھی اچھا سوچیں، جو قبیلے کا نہیں اس کے بارے میں بھی چلو تھوڑا سا اچھا سوچ لیں. اپنے بارے میں تو اچھا سوچا ہے بڑا. میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی غلط چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں اس کے ہاتھوں بکنے کو بھی تیار. جس نے مجھے ایک حرف اساتذہ کا احترام نہیں، اساتذہ پریشان، استاد تو بیچارہ روز کٹہرے میں کھڑا ہے، روز کٹہرے، روز لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بات کیسے کر دی، آپ کی جرت کیسے ہوئی. اور جو لوگ، میں ایک کالج میں تھا چند دن پہلے، تو وہاں میرے جاتے ایک جھگڑا شروع تھا کہ جناب ہم کب سے آئے بیٹھے ہیں، تو ٹیچر کہتی ہے کہ یہ پیریڈ ختم ہوتا ہے تو پھر چھٹی دینی ہے، تو پہلے چھٹی دے، چونکہ ماں بدولت آ چکے ہیں. اکرام نہیں. جو قومیں ادب نہیں کرتی وہ تعلیم کبھی بھی حاصل ہے، اور تعلیم حاصل کر بھی لیں تو تعلیم کا فیض نہیں پا سکتے. فیض ادب سے ملتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف سے کسی نے کہا کہ یہ امام اعظم کیوں ہیں؟ فرمانے لگے یہ بڑے امام اس لیے ہیں کہ بڑا ادب کرتے ہیں، بڑے اس لیے ہیں کہ بڑا ادب. امام صاحب کے ساتھ 4-5 شاگرد بیٹھے تھے، ایک باغ میں آپ تشریف فرما تھے. تو اب تو ہمارے ہاں بڑی آسانی ہے، کتابوں کو آپ کمپیوٹر سے سرچ کر سکتے ہیں، حوالے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں. اب بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کتاب سے ڈھونڈنا بڑا مشکل. ہم اپنے طالب علموں کو کبھی کہتے ہیں نا صرف کتاب ہی ڈھونڈ کے دے دو، تو وہ کہتے ہیں جی اس کو آپ لگایا ہی حروف ترجیح کے حساب سے کریں تاکہ ہمیں یہ مشقت نہ کرنی پڑے. آپ اس کو حروف ترجیح کے مشورے دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی آپ فن کے لحاظ سے کتاب میں حدیث علیحدہ رکھا کریں، تفسیر علیحدہ رکھا کریں تاکہ ہمیں کوئی مطلب حرکت نہ کرنی پڑے. مشورے دیتے ہیں، چلو اچھے بچے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی ہے. تخریج کا کام کرنا بڑا مشکل ہے آج بھی. جب آپ نے صحیح مطالعہ کرنا ہو تو پھر موبائل شبائل بند کر کے ہوتا ہے. جب آپ نے کسی چیز پہ ریسرچ کرنی ہے، اس کو ہر لحاظ سے اور ہر زاویے سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پھر یہ مشقت والا کام. اس زمانے میں زیادہ مشقت ہوتی تھی، گرمی بڑی سخت تھی، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 شاگرد منگا لی. اب بڑی ساری سہولیات ہیں. جب ہم کوئی صفحہ 2-3 صفحے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پنیں ہوتی ہیں، پن لگا لی، اتنے صفحے سائڈ پہ کر لیے، پھر کئی بہت ساری آسانیاں ہیں. اس زمانے کے اندر بڑا مشکل ہوتا تھا، کچھ کاغذ بھی بڑا مہنگا تھا، چیزوں کو سمیٹنا، اور اگر کوئی چیز بکھر جاتی تھی دوبارہ حاصل کرنا ایک مشقت والا کام. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باغ میں بیٹھے تھے، کچھ حدیثوں پر کام ہو رہا تھا، ان کی جو روایات تھیں اس کے راوی جو تھے وہ مرتب کیے جا رہے تھے، چیزوں پر فقہ کے اصول بنائے جا رہے تھے. شاید 2-4-5 شاگرد بھی بیٹھے تھے. باغ کے ساتھ کچھ بچے کھیل رہے تھے. گیند گری ایک بچے کی، تو آپ کو پتا ہے کہ ایک بچے کی ویسے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے گیند ہی پکڑنے کی، کھڑا کرتے ہیں نا جی پیچھے اس کو کہ تو نے صرف گیند ہی پکڑنی ہے. مجھے چونکہ دلچسپی نہیں میچ سے، لہذا مجھے زیادہ نام وام نہیں آتے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، تو اس کو کھڑا کیا تھا انہوں نے پیچھے. وہ گیند اچانک آ گئی نا جب باغ میں، تو بچہ دوڑا آیا، 12-14 سال کا بچہ. جب وہ آیا نا باغ میں تو امام صاحب نے آؤ دیکھا نا تو آؤ دیکھا، امام صاحب جھٹ سے اٹھ کے کھڑے ہو. جب کھڑے ہوئے تو وہ کاغذ جو تھے وہ سارے بکھر گئے. اب امام صاحب کھڑے ہوئے تو شاگردوں کو بھی کھڑا ہونا تھا، وہ بھی سارے کھڑے ہو گئے، ان کا بھی سارا سامان بکھر گیا، ٹوٹ گیا، دائیں بائیں چیزیں ہو گئیں. بچہ چلا گیا، امام صاحب بیٹھ گئے. شاگرد بڑے ادب والے تو انہوں نے پوچھا بھی نہیں کیا معاملہ ہے. اب نئے سرے سے ساری ترتیب دوبارہ سے لگائی گئی. تھوڑی دیر گزری تو بچہ پھر باغ میں آ گیا. امام صاحب پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر ساری چیزیں بکھر گئی. تیسری دفعہ وہ پھر آ گیا، پتہ نہیں وہ کتنی دفعہ آئے گا. بار بار شاگردوں کو بھی اٹھنا پڑتا، وہ کاغذات سارے بکھر جاتے. بالآخر ایک شاگرد بول پڑے، کہنے لگے حضور یہ تو بچہ ہے، یہ 100 دفعہ آئے گا. تو امام صاحب نے برجستہ جواب دیا، فرمایا اگر یہ 100 دفعہ آیا نا تو ابو حنیفہ 100 دفعہ اٹھ کے کھڑا ہو. میں کھڑا ہوں گا، تمہیں تو نہیں نا پابند کر رہا. کہا حضور ماجرا کیا ہے، کون ہے یہ بچہ؟ امام صاحب فرمانے لگے یہ میرے استاد کا پوتا ہے، یہ میرے شیخ کا پوتا ہے، میرے مرشد کا پوتا ہے. اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بول دے، ہم بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے. یہ میرے حضرت کا پوتا ہے، اس گھر سے میں نے فیض لیا ہے. فرمایا میں نے نمک کھایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آئے اور میں اٹھ کے کھڑا نہ ہوں، یہ 1000 دفعہ بھی آئے تو میں کھڑا ہوں گا.
تو امام ابو یوسف فرماتے تھے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو امام صرف امام نہیں، امام اعظم ہے نا، یہ بڑے اس لیے ہے کہ انہوں نے ادب بڑے بڑے کیے، انہوں نے اکرام بڑے بڑے کیے. ہمارے ہاں تو اب اتنی پریشانی والا معاملہ، اتنی پریشانی والا سوچ نہیں سکتے. بالخصوص وہ لوگ جن کا بڑا ملت میں اکرام ہونا چاہیے تھا، بڑا اکرام. مجھے صحیح بتائیں کہ ایک مستند قرآن و سنت جاننے والا عالم کسی ولیمے میں جائے اور ساتھ ہی یار میں نے جائے، تو قدر کس کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے؟ ہونی کس کی چاہیے؟ یہ تکلیف والا معاملہ ہے، تکلیف والا. یہاں ایک استاد کو ہتھکڑیاں لگی تو موم بتی مافیا سارا بول پڑا، اور 2 مہینے علماء کو جیلوں میں رکھا گیا، اور جرم نہیں بتایا گیا. اور قوم کیا کہہ رہی ہے؟ مذاق اڑا رہی. کچھ لوگ مذاق کرتے تھے، بھاگ رہے ہیں جی پولیس آ گئی. کس مطلب جرم کیا تھا؟ چور تھے، یہ ڈاکو تھے. اور بہت سارے تو ایسے تھے جو کسی کاز میں، کسی کام میں، کسی ایسی ایکٹیویٹی میں بیچارے شامل ہی نہیں تھے، مدرسین پڑھنے پڑھانے والے، اور ان کو پکڑ کر اندر ڈال دیا گیا. اور وہ لوگ جو خود بڑے بڑے دنوں تک سارا ملک بند کرتے رہے، انہوں نے یہ جرم کیا. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی پیچھے جانے والا نہیں. 2 مہینے، اور پھر کہا گیا 20 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ، اور پھر ڈائریکشن کا نہیں پتا جانا کدھر ہے. زمانہ تو یہ بتایا ہی نہیں گیا. تو مجھے بتلاؤ یہ کیا ان لوگوں کا معاشرے میں کیا اکرام رہ گیا، کیا احترام رہ گیا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے والد 2 مہینے جیل میں رہے، بچوں نے مدرسوں میں پڑھنا چھوڑ دیا ہے کہ جو ہمارے ابے کا اشر ہوا ہمارا بھی تو وہی ہونا ہے نا. پڑھنا چھوڑ گئے طالب علم، انہوں نے کہا جی ہم سے نہیں یہ کام ہوگا. تو روز سیمینار کرتے ہو. یہ تھوڑے دن پہلے کراچی میں سیمینار تھا کہ ہرن کی پیدائش کم ہو گئی ہے، تو ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ہرن جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو. بہت بڑا سیمینار منعقد کیا گیا. آپ کو نہیں پتا کہ علماء کم رہتے جا رہے ہیں؟ پتا ہے آپ کو؟ ڈھونڈنے سے عالم نہیں ملتا، بستیوں کی بستیاں خالی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو حشر کرتے ہیں نا ہم، خود ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے، اور کسی عالم کا ننگا سار بھی دیکھ لے تو وہ 20 جگہ. ہم جا رہے تھے تھوڑے دن پہلے لاہور، تو آگے گاڑیوں کی بریک لگ گئی. گاڑیوں کی بریک لگی تو بچے نے بریک لگا دی گاڑی کی، تو پیچھے سے ایک ڈرائیور نے آ کے دھڑام سے گاڑی ماری، اڑا دیا سارا کچھ پیچھے سے، سب ختم. اب اس کی سواریاں کہنے لگی کہ ہم تجھے وہاں سے کہتے آ رہے ہیں کہ تو چلاتا ادھر ہے، دیکھتا ادھر ہے. بچے جلال کرنے لگے تو میں نے ان کا بازو تھام لیا. میں نے کہا پتر ہم جو کام کرتے ہیں نا یہ بڑا مظلومیت والا کام ہے. تم نے 2 منٹ بھی کسی سے بات کر لی نا، حالانکہ غلطی ساری اس کی ہے، اور ہم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. اس کی سواریاں ساری اس کے گلے پڑ رہی تھی کہ تو دیکھتا ادھر ہے، چلاتا ادھر ہے، ساتھ میسج لکھ رہا ہے، تو ساتھ موبائل سن رہا ہے، تو کس طرح پاگل ہے، کتنے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال. تو میں نے کہا بیٹے تم ایک بات بھی کرو گے تو اس کی ویڈیو بن جائے گی کہ یہ دیکھیں یہ پیر صاحب تبلیغ کرتے ہیں، کال دیکھیں. یہ فٹافٹ معاملہ، یہ اتنا سخت معاملہ، اتنی اذیت ناک یہ مسئلہ ہوتا جا رہا ہے، اتنا کربناک ہے یہ معاملہ. کسی نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا تو شور ہو گیا. یہ بازو دکھنے لگتا ہے. آپ یقین کریں بیٹھے رہتے ہیں نا، جب کسی مجلس میں جاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، اور سنگی اپنے حساب سے ملاقات کرتے ہیں. کچھ بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں، اور جب تک پورا بازو اپنے قریب نہ کر لے تب تک سلام میں بھی مزہ نہیں آتا. تو اب آپ کیا نہیں پوچھ سکتے، آپ چونکہ آپ دین کی بات کرتے ہیں، آپ خبردار، آپ بالکل ہلیں گے نہیں. آپ کو ہر جگہ پورا اترنا ہے. تو یہ اتنا گھٹن والا ماحول، کیونکہ آداب نہیں رہے، کیونکہ ہم تکلیف دیتے ہیں، ہم آزمائش میں ڈال. ایسے جملے لوگ کستے اور کہتے ہیں کہ جن کا کوئی مطلب جواب ممکن ہی نہیں، آپ دے نہیں سکتے. آپ کس طرح کر کے اس کا جواب دو؟ کسی نے فون کیا اور کوئی سخت بات کیا دی تو آپ نہیں جواب دے سکتے، پتہ نہیں وہاں ریکارڈنگ نہ چل رہی ہو اور وہ اپنی بات پتہ نہیں ریکارڈ کرے نہیں کرے گا. یہ تکلیف ہے. کبھی بھی اپنے بزرگوں کو تکلیف نہ دے، کبھی بھی اذیت میں مبتلا نہ کریں، آزمائش میں نہ ڈالے کبھی بھی. اور میں طالب علموں سے کہتا ہوں تمہیں کیا ضرورت ہے کبھی، اور الحمدللہ یہ چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کا فضل ہے، عزت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، پیار کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور کرم کے ساتھ دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اللہ کا فضل ہے، زیادہ ہے لوگ. لیکن میں طالب علموں سے کہتا ہوں، میں یہ حدیث اکثر بیان نہیں کرتا کہ کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں بھی ایسا ہوں. میں اس درجے کا بندہ نہیں ہوں، الحمدللہ صحیح کہہ رہا ہوں، میں اس درجے کا نہیں ہوں. پر یار کتنی شاندار بات ہے، کتنی بڑی علامہ اسماعیل حقی نے روایت لکھی ہے. میرے نبی کریم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے نہیں فرمایا کہ پیر میرا وارث ہے، نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ساری زندگی رزق حلال کھائے وہ میرا وارث ہے، یہ نہیں فرمایا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھے تو اب میرا سجادہ نشین ہو گیا. نہ، نبی پاک نے فرمایا یہ جو عالم ہے نا یہ میرے وارث ہے، یہ دین کے عالم میرے. اور کیا حسن ہے لفظوں کا، کیا وقار ہے. یقین کریں جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا تو روح پرواز کرتی ہے اور دل کرتا ہے کہ وجہ اگر آ سکتا ہے تو اس بات پہ آ سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم کی مدد کی، سمجھے میں نے اپنے نبی کی مدد کی. فرمایا جس نے کسی عالم کو سہارا دیا
وہ سمجھے میں نے اپنے نبی کو سہارا دیا. اور حضور فرمانے لگے جو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا وہ سمجھے میری صحبت میں بیٹھا ہے. اور حد ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عالم کی زیارت کر لی سمجھے اس نے میرا دیدار کر لیا. اور فرمایا عالم کا چہرہ دیکھتے رہنا بھی عبادت. اتنا بڑا درجہ. اور جہاں جناب موم بتی مافیا ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے لبرل لوگ, لبرل بے دین, یہاں تو کسی کی عزت محفوظ نہیں. تھوڑے دن پہلے ایک بڑے مشہور اینکر کی مجھے ویڈیو دکھائی بچوں نے, علامہ اقبال کو برا بلا کہہ رہے تھے. اللہ, اور بڑے گلی سنے آپ نے بھی, نام لینے کی ضرورت تو نہیں, پتہ نا جی میں بات نہیں کرتا جی, کسی ہم ذکر نہیں کرتے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اقبال مصور پاکستان, محسن پاکستان, اور ٹی وی پر بیٹھ کر آپ جب ایسی ہستیوں کے بارے میں جملے کسیں گے پیچھے کیا رہے گا؟ تکلیف نہ دے. کم از کم جو چلے گئے ان کے بارے میں تو نبی پاک نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم, جو مر جائے تو اس میں تو کمزوری ہو بھی تو اس کا ذکر نہ کرو, اس کی صرف اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. خیال فرمائیں اپنے گزر. دیکھیں نا داتا علی اجویری رحمت اللہ, پتہ کتنا بڑا شخص ہے. غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں علی بن عثمان حجویری کے زمانے میں ہوتا تو ضرور ان کی صحبت میں بیٹھتا. یعنی غوث کو آپ کہتے ہیں. چلو ہم تو داتا صاحب ویسے بھی نہیں جاتے, کبھی مال لینے لاہور گئے ہو نا تو باہر ہی کھڑے ہو کے کچھ لوگ سلام کر لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے پورے سال میں ایک پورا بندہ وہاں سجدہ کرتے دیکھا ہے, ایک پورا. تو میں کہتا ہوں جو ہر نماز کے وقت وہاں ہزاروں نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں نظر آئے؟ جو ہزاروں لوگ وہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہ نہیں دکھے تمہیں؟ جو سارا دن قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ نہیں نظر آئی؟ عجیب معاملہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ داتا تو اللہ ہے. میں نے کہا اللہ کے 99 ناموں میں داتا نکال کے دکھاؤ, ہے کہیں؟ بولے لفظ ہی فارسی کا ہے. کیا عجیب, مطلب ایسی منطق ہے لوگوں کی جو سمجھ سے بالا تر ہے. بھئی لفظ داتا اللہ کے 99 ناموں میں موجود نہیں ہے. داتا کا معنی آپ کیوں وہ کرتے ہو؟ پھر تو آپ کہیں گے کہ اماں سے بھی روٹی مانگنا جائز نہیں, کیونکہ داتا کا معنی دینے والا ہے, تو اماں روٹی پکا کے دیتی ہے کہ نہیں؟ ابا پیسے دیتا ہے کہ نہیں؟ عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا. ہر بات کا الٹ مطلب. بزرگوں تک کو لوگ تکلیف دیتے ہیں, اذیت دیتے ہیں, آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. اور ایسی ایسی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت, 1.25 کروڑ آدمی مرید, اور حضرت کے لاکھوں میں محدثین شاگرد تھے. لیکن تنقید کرنے والے کو موقع مل جاتا ہے نا. حضرت بڑی دور گئے تھے ایک جگہ پہ, بڑی دور. تو ایک سیٹھ صاحب کہنے لگے کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ وہ میرے گھر میں قیام کرے, بڑی میری خواہش ہے. چلو ٹھیک ہے آپ کے گھر قیام کرتے ہیں. حضور مفتی اعظم نا رات کو ان کے گھر میں قیام کیا. اب مسافر کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نماز عادی کر دی ہے. 4 فرضوں والی نماز ہے تو رب کریم نے 2 فرض کر دی. سنتوں اور نفلوں میں اجازت دے دی, پڑھے کوئی تب بھی ٹھیک ہے, نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے. تو اب فرض جہاں کم کر دیے گئے تو حضور مفتی اعظم اس گھر میں مہمان تھے, سارا دن کی تھکاوٹ تھی, تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرض کم کر دیے وہاں کسی کو پابندی لگائیں کہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھے. آپ نے عشاء کی نماز پڑھی, آرام فرمایا, فجر کے وقت اٹھے. اس شخص نے بڑی مشکل سے نا فجر کے بعد ناشتہ دیا اور سویرے شور کرنے لگا اتنے بڑے پیر ہیں, تہجد تو پڑھی کوئی نہیں. لوگوں نے اس کو کہا یار تو اس بات کی پابندی لگا رہا ہے جس کی اللہ رسول نہیں لگاتے. تو سفر کے اندر تو فرض نماز کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے, تو نفلوں کی کرنے لگا. جی نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی بات. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے حدیث کیا ہے کہ جس نے, اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ بخاری مسلم کی مستند ترین حدیث ہے. صرف جنگ نہیں, اعلان جنگ ہے. اعلان 2 ہی تو جرم ہے جن پہ اللہ زیادہ ناراض ہے. ایک کا سود نہ چھوڑا تم نے تو میں جنگ کروں گا, اور ایک کا میرے ولی سے دشمنی کی تو میں تمہارے خلاف اعلان. اس حدیث کی ایک حرف بھی کمزور نہیں, سند بھی کمزور نہیں, متن اتنی تگڑی حدیث. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بیٹھ کے رو رہے تھے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث. حضرت عمر آگے کا روتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے مجھے 2 حدیثوں نے پریشان کر دیا. ایک تو نبی پاک نے فرمایا چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے, اگرچہ شرک اصغر ہے پر انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. اور دوسرا حضور نے کہا ہے کہ جس نے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے. تو عمر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون ولی ہے؟ حضرت عمر نے کہا بہتر یہ ہے کہ تو سب کی عزت کیا کر, سب کا اکرام کر. لیکن یہاں تو لوگ معاف ہی نہیں کر رہے. غوث پاک پر بھی فتویٰ ہے, داتا علی اجویری پر بھی فتویٰ ہے, خواجہ معین الدین, پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے, کون سا مذہب ہے جس میں پچھلا کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا, جو آج پیدا ہوا صرف وہ ٹھیک ہے. جو جتنا زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اتنا زیادہ عروج پاتا ہے. تو میں کہتا ہوں امام بخاری کو بھی نہیں مانتا. کیوں مانا تو نے امام بخاری کو؟ امام بخاری کو مانو گے تو بخاری مانو, امام مسلم کو مانو گے تو مسلم شریف کو. کیا فلسفہ ہے؟ بغیر کسی امام کے تو حدیث تک پہنچ ہی نہیں سکتا. جانا ڈرا تو جا کے لے نبی پاک سے حدیث, امام بخاری کے بخیر لے, تیرا پتہ چل. جب امت میں جتنے لوگ گزر گئے سینکڑوں سالوں میں وہ سارے غلط تھے, جو آج پیدا ہوا وہ ٹھیک ہے. کوئی ٹی وی پہ بیٹھ گیا, کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ گیا, سارے غلط تھے, جی میں نہیں آیا ہوں میں ٹھیک ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بدتمیزوں کو عروج ملے گا.
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا اعلان جنگ ہے، یہ بخاری مسلم ہے، یاد رکھنا، کبھی ذہن میں بھی کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کرنا، اعلان جنگ ہے رب کریم۔ وہ کہنے لگا جی تہجد ہی نہیں پڑھی۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ یار کوئی بات تو نے غیر شرعی دیکھی ہے تو وہ کر، لیکن تو جہاں بیٹھتا ہے غیبت کرتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے کوئی غیر شرعی بات دیکھی ہے تو بیان کر۔ ہم کہنے لگا جی نہیں، چونکہ بڑا سیٹ تھا، جب اسے اتنی زیادہ بات کی تو حضور مفتی اعظم ہند کو تکلیف ہوئی، جان لیں آپ لوگ، آپ رو پڑے، فرمانے لگے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میری کوئی غلط بات دیکھتا تو تبصرہ کرتا، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیا آئے، اس کے گھر میں تو آگ لگ گئی، کہتا ہے صرف وجود کے کپڑے بچے، باقی ہر شے جل گئی، اور پھر میں 2 سال محنت کرتا رہا کہ دوبارہ میرا گھر، میرا کاروبار مضبوط ہو جائے، نہ ہو سکا۔ پھر ایک دن تڑپا، کسی نے کہا وہاں چلا جا معافی لے لے، تجھے پتا ہے جب کوئی ولی کا بے ادب ہوتا ہے تو پھر رب اس کا کیا حال کرتا ہے، وہاں چلا جا بچ جائے گا۔ آیا حضور مفتی اعظم کی خدمت میں، دروازے پہ داخل ہوا تو آپ فرمانے لگے تو نے اچھا کیا تو آ گیا، اور اب تجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، جا میں بغیر معافی مانگے ہی تجھے معاف کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اگلے دن سے ہی میں نے اپنا رویہ، حضرت جنید بغدادی، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے، حضرت جنید بغدادی نے نا ایک نوجوان کی تربیت کی، اسے ادھر دیکھیں میری طرف، جنید بغدادی نے اسے تعلیم دی، وہ اکثر آتا، آپ پڑھاتے، پیار کرتے، محبت کرتے، تھوڑی سی نا چند باتوں کی اسے خبر ہو گئی، علم ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ اسے نورانی خواب بھی آنے لگے، پھر آہستہ آہستہ اسے سمجھ لگنے لگے کہ اب میں نہ کچھ ہوں۔ پرواہ کو نہیں ہوتی رب کریم کے بندے کو، موج کرے کو، ایک چاہ کرنے والا جاتا ہے تو کئی درجن اللہ عطا کرتا ہے، لیکن نہ صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میری ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں، اتنا تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوت گویائی ہم نے، وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے، یہ ذرا اچھا نہیں لگتا، یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا انداز ہوا، ہم ہی سے کھا کے ہماری بلی ہمیں میں ہوں، یہ ذرا بات تھوڑی سی بات ہی، یہ ذرا اچھا نہیں لگتا، یعنی میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم دیکھو آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اب اوپر چلا گیا ہوں حضرت جنید بغدادی سے، کبھی کسی کو کوئی بات سناتا، کبھی کوئی سناتا، کہتا وہ تو ابھی وہی ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو میں تو رات خواب میں فلانی جگہ بھی ہوا ہوں، تو بہت اونچا درجہ ہے میرا۔ آہستہ آہستہ جب پار تھوڑے نکلے نا، وہ نے کہا تو حضرت ہنس دیتے، مسکرا دیتے، کہتے چلو موج کریں، لیکن دل میں تکلیف ضرور تھی، ہوتی ہے تکلیف، کیا کرے، اللہ نے دل جو بنایا، اس میں بعض لوگوں کے بعض جملوں کی بڑی تکلیف ہے، کئی دفعہ تکیے پہ کچھ آنسو گر جاتے ہیں، رضائی پہ منہ دے کے نا کئی دفعہ بندہ روتا ہے کہ یار سارے کر لیتے، تجھے نہیں کرنی چاہیے، لیکن چلو خیر۔ ایک دن نا وہ زیادہ ہی بدتمیز ہو گیا، اس نے کہا میں نے مرشد کا امتحان لینا ہے، پتہ کرنا ہے آگ کتنے پانی میں، اور شیخ سعدی فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے نا تو اسے اپنے نیک بندوں کی پردہ داری پہ لگا دے، اور جب ان کے پردے کھولنا چاہتا ہے پھر رب اسے رسوا کرتا ہے، پھر چوکو چراہوں میں رسوا ہو۔ آ گیا حضرت جنید بغدادی کے پاس دل میں سوال لے، آج میں نے امتحان لینا، کہنے لگا حضور میں کچھ پوچھنے آیا ہوں، تو آپ فرمانے لگے جو تو جلال آ گیا نا، پہلے تو دور دور باتیں کرتا تھا، آج اس نے سامنے کر دی تو کام خراب ہو، جلال آیا حضرت کو، تو مجھ سے بات کرے گا، میری روٹی کھا کے، میرا نمک کھا کے، میرے ٹکڑوں پہ پل کے، مجھ سے تربیت لے کے میرے سامنے بات کرے گا؟ فرمایا تو چھوڑ، تیرے دل میں سوال کیا، میں بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا، تو فلانا فلانا سوال لے کے آیا تھا؟ کہنے لگا حضور ہاں۔ فرمایا بتا، جواب لفظوں میں لینا ہے کہ معنوں میں لینا ہے؟ کیونکہ حضرت جلال میں تھے تو کچھ نہ بول سکا، فرمانے لگے چل میں تجھے دونوں میں دیتا ہوں، چل میں تجھے دونوں میں دیتا ہوں، لفظوں میں بھی دیتا ہوں، معنوں میں بھی دیتا ہوں، معنی بھی دونوں میں لے تو جواب۔ پھر حضرت جنید داتا صاحب نے لکھا، حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے لفظوں میں جواب یہ ہے کہ تجھے شرم نہیں آئی، کاش تو میرا امتحان لینے سے پہلے اپنا امتحان لے لیتا، تو دیکھتا کہ تیری 40 سال کی زندگی کہاں گزری ہے، تو دیکھتا کہ تو کہاں کہاں کیا کیا کرتا رہا، میرا یہ تو جواب ہے تیرا لفظوں میں، اور معنوں میں جواب یہ ہے کہ جا میں نے تجھ سے تیری ولایت چھین لی، جا میں نے تیرا نور چھین لیا، تو رب کے بندوں کو ستانے آیا ہے، جا اب میں نے تجھ سے سارا کچھ واپس لے لیا۔ یہ لفظ جب حضرت کی زبان سے نکلے تو اس کا منہ کالا سیاہ ہو گیا، منہ سے پانی کی رطوبتیں نکلنے لگی، وجود کانپنے لگا، پیروں میں گرا، آپ فرمانے لگے اٹھ کے چلا جا، اب معافی اسی وقت ملے گی جب رب تجھے معاف کرے، تو بھاگ جا۔ چھوٹی بات ہے اللہ کے ولی کے بارے میں گفتگو کرنا، اور لمبی لمبی زبان کھول کے کرنا، اور صبح اور شاموں میں کرنا، اتنے اتنے سخت جملے کہہ دینا۔ او بھائی، ایم ایل اے کے دوست کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتا، تو منسٹر کے یار کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، تیری جرت نہیں ہوتی، تو آر پی او اور اسسٹنٹ کمشنر کے یار کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، تو بتا تو نے اللہ کے دوست کے بارے میں بات کیسے کر؟
رب کے دوست کے بارے میں وقت میرا ختم ہو گیا، پر ایک بات سنانی بڑی ضروری ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دلی میں ایک درویش تازی تازی بارش ہوئی تھی تو لکڑی کے جوتے پہنے کھڑاؤں میں اللہ اللہ کرتا گزر رہا.